انصار الحق ہے, شاہ زمان ہے اور فاروق شاد ہے. تو خان صاحب آپ تھوڑی سی بات کریں, پھر ہم یہاں سے کلام سنیں گے. اللہ جی شکریہ فیصل, آپ کا شکریہ. ابرار, شاہ زمان, نجم اور جو بھی ہمارے تحریک انصاف کے کارکن آئے ہوئے ہیں یا خواتین و حضرات, میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آج آپ ہماری عید ملن پوری طرح پورے جوش سے آپ بنائیں گے بھی اور انجوائے کریں گے. میں آپ سب کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام یہ ہے کہ دیکھیں, ساروں کو پتہ ہونا چاہیے کہ تحریک انصاف کا نظریہ ہے کیا, ہم یہ کیوں جدوجہد کر رہے ہیں. تو میں بڑا مختصراً آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آزاد انسان صرف آزاد انسان کی پرواز ہوتی ہے. غلام اچھے غلام بنتے ہیں. غلام قومیں یا ایک غلام ذہنیت کا انسان کبھی اوپر نہیں جا سکتا. تو پہلے یہ سمجھ جائیں کہ آزادی کیوں اتنی ضروری ہے. کیوں اللہ نے جو انسان اپنی جان کھو دیتا ہے اپنی آزادی کے لیے, اللہ نے کیوں اس کو اتنا بڑا رتبہ دیا شہید کا. یعنی شہید کا رتبہ ہمارے دین میں پیغمبروں کے بعد ہے. اس لیے کہ جو بھی انسان, جو قوم اپنی آزادی کی جنگ لڑتی ہے, وہ اپنے آپ کو آزادی سے نہیں, غلامی سے نہیں صرف نکالتی, وہ پھر عظمت کی طرف جاتی ہے قوم. اس لیے اتنا زور ہے ہماری دین میں آزادی کے لیے. تو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کیا کیا تھا, انہوں نے انسانوں کو آزاد کر دیا تھا. اندرونی طور پہ لا الہ الا اللہ کہہ کے کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے, اور بت توڑ دیے. خوف کا بت, پیسے کا بت, لالچ کا بت, میں کا بت, یہ بت گرائے انہوں نے. لوگوں کو اندرونی طور پہ آزاد کیا. اور معاشرہ آزاد ہوتا ہے انصاف سے, حقوق سے, جس کو ہم کہتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس, بنیادی حقوق. جس معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے وہاں لوگ آزاد ہوتے ہیں. اور یہ میں آپ کو صرف مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب یہاں سے لوگ مغرب میں جاتے ہیں, جب پاکستانی یورپ میں جاتے ہیں, انگلینڈ امریکہ میں جاتے ہیں, وہ کیوں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کے معاشرے میں اگر آپ اپنا ٹیکس دیں, آپ قانون نہ توڑیں, تو آپ آزاد ہو جاتے ہیں. کوئی آپ کو پکڑتا نہیں ہے, کوئی پولیس آپ کے اوپر ظلم نہیں کر سکتی. وہاں آپ کو کوئی رشوت نہیں لینے آئے گا, آپ کی زمین پہ کوئی قبضہ نہیں کرے گا, کیونکہ ان کا جو انصاف کا نظام ہے وہ آزاد کر دیتا ہے. اور آزاد لوگ پھر اوپر چلے جاتے ہیں. وہ کہیں سے چھوٹے سے شروع ہوتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. اور جو طاقتور ہے وہ ظلم نہیں کر سکتا. جو طاقتور ہے وہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ نہیں کر سکتا, اس کو ٹیکس دینا پڑتا ہے, وہ قانون کے نیچے ہے. تو اس لیے وہ معاشرے آگے نکل جاتے ہیں. تو ہماری جو جدوجہد ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنے پاکستان کے اندر انصاف کا نظام لے کے آنا ہے, جدھر طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون, جدھر یہ جو ظلم ہے کہ طاقتور چوری کرتا ہے این آر او لے لیتا ہے, جو بلیک ویگو کے اندر نامعلوم افراد آتے ہیں لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, قانون کے اوپر ہے وہ, جو ہمارے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالتے ہیں, جو علی مین سے کیا ہے. ایک کیس سے نکلتا دوسرا کیس, تیسرا کیس, چوتھا کیس, کبھی ادھر بکھر, کبھی لاہور, کبھی شکارپور. یہ کہیں آزاد معاشروں میں ایسے نہیں ہوتا. کسی اس معاشرے میں جدھر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہ ظلم نہیں ہو سکتا, وہاں قبضہ گروپ نہیں ہے, وہاں انصاف ہے. اور ہمارے ملک میں یہ انصاف کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں, اپنے ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا. یہ جو طاقتور ہیں ان کو قانون کے نیچے لے کے آنا. جب حضرت
अबू बकर खलीफा बने, पहली चीज उन्होंने कही कि कमजोर और ताकतवर मेरी दौर में कानून के सामने एक बराबर। यही हजरत उमर ने कहा कि कोई ताकतवर मेरे मुल्क में कमजोर पे जुल्म नहीं कर सकेगा। पहली स्टेटमेंट्स। हजरत अली ने भी यह कहा कि मैं सबसे पहले इंसाफ कायम करूंगा। तो इसलिए वो मुसलमान ऊपर गए थे, इसलिए वो दुनिया की उन्होंने इमामत की थी कि वो आजाद हो गए थे। तो ये है हमारी हकीकी आजादी की जंग, और इसके अंदर आप सब ने शिरकत की है। मैं अपनी नौजवानों को फिर से खिराज तहसीन पेश करता हूं, और जो जिस तरह हमारी ख्वातीन यहां आई और जिन्होंने मेहनत की, जिस तरह वो खड़ी हुई, जो टेयर गैसिंग ली, मैं खास तौर पे तहरीक इंसाफ की ख्वातीन को आज खिराज तहसीन पेश करता हूं। शुक्रिया फैसल जी खान साहब।